اچھا امام دین، جی 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 یہ بتائیں کہ آج کل آپ کے بھائی پھیرو کے کیا حالات ہیں؟ بھائی پھیرو کا نام جی اب پھول نگر ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، ہاں جی ہاں، وہ پرانا بھائی پھیرو تھا جب میں جوان ہوا کرتا تھا۔ تو آپ جوان اب بھی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اب ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ہمارا موضوع ہے ابھی یہ ہم ڈرائی فروٹ کی بات کر رہے تھے اچھا، کہ چلغوزہ جو ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا 2 چلغوزے کھائے جا سکتے ہیں پانی کے ساتھ۔ پانی کے ساتھ نہیں، یہ کوئی دوائی ہے، گولی ہے کیا؟ یہ نہیں چلو پھر کیپسول ہے؟ ایک چلغوزہ ادھر رکھ لیا جائے، ایک چلغوزہ ادھر رکھ لیا جائے، اور ان کو پیس کے آنکھوں میں جیسے سرما ڈالتے ہیں نا ویسے وہ ڈال لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ امام دین، ایک کھانے کی چیز ہے، اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں تو کھانے کی چیز جو ہے وہ 5-7 ہزار روپے کی کلو مل رہی ہے۔ دیکھیں، اللہ نے تو چیز مہنگی نہیں لگائی نا، وہ اچھا۔ تو اب انسان کے جب ہاتھ میں وہ چیز آ گئی تو اس نے بیچنا شروع کر دیا مہنگا۔ اچھا، اب اس میں قدرت کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے قدرت کا قصور تو نہیں ہے، جی، مگر وہ کھانے کو دل تو کرتا ہے نا جی بندے کا۔ کھانے کو دل کرتا ہے تو چلیں آپ 4 چلغوزے کھا لیں، 6 چلغوزے کھا لیں۔ ڈاکٹر صاحب بات وہی ہو رہی ہے، چلغوزہ ایسے اتنا بڑا تو ہوتا ہے جیسے وہ اپنا کو کیڑا ہوتا ہے۔ آپ دوائی کتنی کھاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب چلغوزہ دوائی نہیں ہے۔ امام دین، یہ ساری دوائیں ہیں، چلغوزہ، اخروٹ، بادام، پستہ، کاجو، مونگ پھلی کے دانے، کشمش، انجیر، یہ سب اللہ نے دوائیں پیدا کی ہیں۔ ان میں اتنے اہم اجزاء موجود ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بادام، اخروٹ، اس میں ایک چکنائی موجود ہوتی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں فیٹی ایسڈ۔ فیٹی ایسڈ؟ جی، ان میں موجود ہوتا ہے اومیگا 6 فیٹی ایسڈ۔ اچھا، اب میں کسی دکان پر جا کر ڈرائی فروٹ کی میں کہوں کہ اومیگا 6 دے دو تو وہ دے دے گا مجھے؟ ان میں موجود ہوتا ہے۔ نہیں تو دماغ تو میرا فیل ہو گیا نا جی پھر۔ امام دین، ایک بات کو آپ اتنا پیچیدہ کیوں بناتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو علم کی بات دے رہا ہوں کہ اخروٹ کے اندر، بادام کے اندر اومیگا 6، اومیگا 9 فیٹی ایسڈز، چکنے تیزاب موجود ہوتے ہیں ان کے اندر۔ اچھا اچھا، جو ہمارے جسم کے اندر موجود نالیوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال جو ہے نا وہ سر اٹھاتا ہے، اچھا وہ یہ ہے کہ جو انگور ہوتا ہے جی، وہ ڈرائی فروٹ بن کے کشک مشک بن جاتا ہے۔ کشک مشک نہیں، کشمش۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ اور جو ہوتی ہے انجیر، جی وہ تو جو ہری کچی ہوتی ہے جی، وہ اور طرح کی ہوتی ہے، خشک ہو کے وہ اور طرح کی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بھی بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اور کئی فروٹ ہیں جی، جو پہلے اور شکل میں ہوتے ہیں، تو کیا ان کی افادیت اور ان کی کوالٹیاں بھی جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں خشک ہو کے؟ امام دین، افادیت اور ان کی تاثیر یقیناً مختلف ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک تازہ پھل ہوتا ہے، اس میں پانی کی مقدار ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے، اس میں دوسرے اجزاء موجود ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو خشک کر دیتے ہیں تو پانی تو اس میں سے نکل جاتا ہے نا۔ اب جو اس کے اندر باقی اجزاء رہ جاتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کشمش بہت اچھی ہے، منقع بڑے انگور کو سکھا کے بنائی جاتی ہے، بہت اچھی ہے جس میں بیج بھی ہوتا ہے۔ جی۔ پھر جس طرح چھوارے ہوتے ہیں وہ کھجور کو ڈرائی کر کے بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر پستہ ہے، لیکن بات یہ، پستے کو ڈرائی کر کے کیا بناتے ہیں؟ پستے کو ڈرائی نہیں کرتے، پستے کو روسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، گوشت میں ڈال کے روسٹ کرتے ہیں۔ قیمے میں؟ امام دین، خاص ایک طریقہ ہوتا ہے، روسٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھونتے ہیں اس ہاں، ان کو بھونا جاتا ہے نا۔ اچھا اب یہ اس میں نمک ڈالا جاتا ہے اور چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ اچھا، وہ چھلڑوں سمیت جو کیا جاتا جی ہے۔ جی۔ اچھا اچھا، تو میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنے بھی خشک میوہ جات کھانے ہیں ہاں وہ آپ
ان کو اپنی قدرتی حالت میں کھائیں. اچھا یعنی فریش. جی، یہ نہیں کہ آپ ان کو روسٹ کر کے کھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ پستے میں نمک بھی ڈالا جاتا ہے. وہ غلط بات ہے، وہ نقصان کرے گا. اور پھر ایک بات اور امام دین، کبھی سوچیں، غور کریں، اچھا اللہ تعالیٰ نے اخروٹ کو اتنے سخت شیل کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ جیسے ہمارا دماغ جو ہے جی یہ بھی تو ہڈیوں کے بیچ میں رکھا بالکل. گیا اور ہے. کیا. اور کہتے ہیں کہ جو ہے اخروٹ جی، وہ کھانے سے بندے کا دماغ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. اس کی شکل دماغ سے ملتی ہے نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. میں تو ریکمینڈ یہ کرتا ہوں، بلکہ جو ماہر غذائیات ہیں وہ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اخروٹ کو، بادام کو آپ توڑیں اچھا اور اسی وقت کھا لیں. یعنی دیر نہ لگائیں. بالکل. اچھا کیونکہ جب آپ ان کو تازہ کھاتے ہیں، اخروٹ کو کھاتے ہیں، بادام کو کھاتے ہیں، پستہ آپ کھاتے ہیں، کاجو کھاتے ہیں، ان کی افادیت آپ کے دل کی صحت کے لیے، ان کی افادیت آپ کی شریانوں کی صحت کے لیے، آپ کے دماغ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. کیونکہ وہ تمام فیٹی ایسڈز جو میں نے آپ کو بتائے، اومیگا 6 فیٹی ایسڈ، اومیگا 9 فیٹی ایسڈز، یہ ان میں موجود ہوں گے. اور جب آپ ان کو استعمال کریں گے تو آپ کو جسم کے اندر ایک تازگی کا احساس ہوگا. امام دین، یہ خشک میوہ جات ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی مقدار بھی اتنی کھانی چاہیے جو آپ کو نقصان نہ کرے. اور بندے کا دل اچھی طرح سے بھر جائے، رج کے کھا لے. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا کھائیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو. تو جی وہ رج کے کھائے گا تو نقصان نہیں ہوگا نا. امام دین، 100 گرام 1.5 چھٹانک خشک میوہ جات میں اخروٹ، بادام، پستہ 650 کیلریز ہوتی ہیں اس کے اندر. اگر آپ 1.5 چھٹانک کدو کھاتے ہیں ہاں جی تو کیلریز کتنی ملتی ہیں؟ 25. اچھا کہاں 25 اور کہاں ان کو کھانے کے بعد آپ کو ملتی ہیں 600 سے 650 کیلریز. تو اگر آپ نے مونگ پھلی کھا لی 1 پاؤ سب کے ساتھ بیٹھ کے، نہیں دیکھیں، ہاں مونگ پھلی کے بارے میں پتہ نہیں کون سیانا ہے، وہ اس کا کتابوں میں، رسالوں میں نام بھی لکھا ہوا ہے. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے مرتے مرتے یہ کہا تھا کہ دوستو مونگ پھلی کبھی نہ کھانا، کیونکہ اس کے بارے میں شرط یہ ہے کہ پہلا دانہ اگر منہ میں آپ ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ کھائی جائیں گے، کھائی جائیں گے، کھائی جائیں گے، کھائی جائیں گے. امام دین، یہ تو ہر خوراک کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا اگر آپ نے کھانا شروع کیا ہے، پہلا نوالا آپ نے لیا، آپ نے بڑا نوالا لیا، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس نوالے کا ذائقہ کیسا ہے. اچھا. اور ہمارے ہاں جو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ایک نوالا منہ میں ہوتا ہے، دوسرا تیار ہوتا ہے، دوسرا تیار ہوتا ہے، اور تیسرے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اچھا. اب خود سوچیں، جب ہم اتنا تیزی کے ساتھ کھائیں گے، کیونکہ جو کام ہمارے دانتوں کو کرنا چاہیے، ہم جب نوالا منہ میں رکھتے ہیں، میدے سے لیتے ہیں وہ. نہیں، میدے سے تو ہم لیتے ہیں، لیکن جب ہم نوالے کو منہ میں رکھتے ہیں، جتنا چھوٹا نوالا ہوگا ہاں جی اتنی ہمارے لیے بہتر ہے. ایک تو اس کو گرائنڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی جب چھوٹا نوالا ہوگا، آپ پہلے سینس تو کریں، جب آپ نے منہ میں نوالا رکھا تو دماغ کو تو محسوس ہونے دیں، اتنا ٹائم تو آپ دینا کہ مگر اس سے تسلی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب. تسلی امام دین ہوگی. ایک دفعہ کوشش تو کریں کہ جب آپ نے نوالا منہ میں رکھا، چھوٹا نوالا، اچھا آپ نے اس کو سینس کیا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. اچھا. اب یہ جو سینس ہوتی ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ دماغ سے. شاباش. تو ابھی وہ سینس چل رہی ہے تو فوراً دوسرا ڈال لینا چاہیے تاکہ وہ مسلسل ہو جائے. امام دین نہیں، جب آپ نے منہ میں نوالا رکھا، چھوٹا نوالا، اس کو آپ نے اچھی طرح چبایا. اچھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے منہ میں موجود حدود جو ہوتے ہیں وہ اپنی رطوبتیں خارج کرتے ہیں. وہ رطوبتیں نوالے کے ساتھ ملتی ہیں، پھر آپ اس کو اچھی طرح چباتے ہیں، پھر آپ اس کو اپنے اندر لے کے جاتے ہیں معدے میں. اب معدے کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ معدے کا کام وہ نہیں ہے جو دانت کرتے ہیں.
میں نے تو شروع میں عرض کی تھی کہ ہم اپنے معدے سے اپنے دانتوں کا کام بھی لے لیتے ہیں. تو بہت برا کرتے ہیں نا. میں نے جو آپ سے کہا تھا شروع میں کہ امام دین اگر آپ 2 چلغوزے بھی ان کو سینس کر کے کھائیں گے نا تو آپ مطمئن ہو جائیں گے.